اس کے رزق سے برکت. میری بات کو غور سے سنیں آپ لوگ. بات کو تکلیف سن لینا الگ بات ہے، سمجھنا الگ بات ہے. ہم مزاج سرکار کی پیدائش ہے، ہم بس ان کے کھاتے بڑی پروگرام کو چھوڑ کے بھی ہم یہاں پہ ان کے کھاتے. میرے کو اللہ کے فضل کا پورا مہینہ بھی بھوکے ہیں، کہیں بھی میں فرصت نہیں. ان کی وجہ سے انہوں نے کہا تو ہم نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ سرکار نے کہا کہ جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے چہرے میں روشنی نہیں رہتی. اور جو جوہر کا نماز چھوڑتے اس کے چہرے میں، اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے. جو اثر کے طاقت اثر چھوڑا جو اس کا طاقت ختم کر دیا گیا. اے فرمایا سرکار نے من ترک صلاۃ المغرب فلیس فی اولاد البرکہ. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا جس نے مغرب کی نماز ترک کی، مغرب کی نماز کو جو چھوڑ دیا، مغرب کی نماز کو جو منہ موڑ لیا، مغرب کی نماز کے وقت جو بازار میں گھومتا ہوا نظر آیا، مغرب کی نماز کے وقت جو بازار میں خرید و فروخت کرتا ہوا دکھ رہا ہے، آج مسلمان گھومتے ہوئے دکھ رہا ہے. اے مومنو سنو میرے نبی پاک شاہ الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر دیا یعنی چھوڑ دیا، اس کی اولاد سے برکت ختم کر دیا جاتا. کتنی بڑی بات ہے. اولاد آج آپ کا ایک اولاد ہے، اگر اولاد کو آپ کے بیٹے کو کوئی دوسرا انسان تماچا مار دے آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا کہ میرے اولاد کو تماچا مارا گیا. مگر آپ کا پروردگار یہ کہہ رہا ہے، پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے، پروردگار عالم کے رسول پاک شاہ الاولاد صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں. آپ کا پروردگار کہہ رہا ہے کہ مومنوں نماز پڑھو. نبی کہہ رہے ہیں کہ مومنوں اگر تم نماز چھوڑ دو گے، مغرب کی نماز کو ترک کر دو گے، مغرب کی نماز سے منہ موڑ لو گے تو تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ میں نہیں ہوگا، تمہارا بیٹا تمہارے حکم کے مطابق نہیں چلے گا، تمہارا بیٹا تمہارا مددگار نہیں بنے گا، تمہارا بیٹا تمہارا ہمدرد نہیں بنے گا، تمہارا اولاد تم سے محبت نہیں رکھے گا. اس لیے محبت نہیں رکھے گا کیونکہ تو نے نماز سے محبت دور کر لی. چاہے کہ تیرے اولاد کو تجھ سے محبت کرے، کیونکہ تو خود نماز سے محبت نہیں کرتا، اس لیے تمہاری اولادوں سے ختم کر دی جائے گی. برادران ملت اسلامیہ اگر چہرے پہ نور چاہتے ہو، بہت لوگ بولتے ہیں چہرے پہ برن ہو جاتا ہے، بولتے ہیں حضرت میرے چہرے پہ برن ہے، میرے چہرے پہ برا نکل گیا ہے. یہ بہت خراب لگتا ہے. لوگوں کے سامنے چہرہ دکھا کے جانے میں مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، شرمندگی سے عالم سے پریشان ہوتا ہوں. پیارے پیارے چہرے پہ برن کا ہی نکل رہا ہے. سنو کیونکہ تم فجر کی نماز کو ترک کر چکے ہو، فجر کی نماز کو چھوڑ چکے ہو، تم مصطفیٰ جان رحمت کے حدیث کے خلاف ہو. تم نام کے مسلمان، خالی گائے کا گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں، گوشت کا دامن کاٹنے کا. ایسا بات ہے کہ دو چار بار ملاقات ہوا ہے تو بولے ایسا بات ہے کہ آپ لوگ میں تو ہم ہر پرب میں اٹینڈ کرتے ہیں اور کچھ میرے مسلمان ایسے اچھے دوست لوگ بھی ہیں جن کے ہم عید و بقرعید میں جاتے ہیں. تو آپ لوگ تو بقرعید میں بہت سارا گائے ذبح کرتے ہیں، بہت کھسی ذبح کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ہم بولے ہاں تو ذبح تو ہوتا ہی ہے. بولے ہر گھر میں تو ہم بولے ہاں. بولے اس کا معنی کیا؟ بولے بس یہ اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے جانے، جس طرح تم لوگ بلی دیتے ہو بھگوان کے نام پہ، اس طرح ہم لوگ اپنے رب کے نام پہ قربان کرتے ہیں. بولے مولانا صاحب جو بڑا ہے وہ ہے نا بہت مزہ آتا ہے. کیا جو آپ لوگ کے یہاں جو بڑا بنتا ہے نا وہ بہت مزہ آتا ہے. ارے میرا بات تو چھوڑیے، میرا ساتھ ساتھ میں منموہن سنگھ بھی کھا لیتے ہیں.
میرا بات چھوڑیے، میرے ساتھ ساتھ منموہن سنگھ بھی کھا لیتا ہے۔ تو دنیا ایک ایسی بری شے کا نام ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، مغرب کی نماز ترک کریے گا تو اولاد سے کھو دیجیے گا، فائدہ حاصل نہیں کر پائیے گا۔ بڑھاپا کا سہارا دیکھیے، آج ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی شکم سے جب بچہ باہر آتا ہے، بچے کو جب دائی نہلا دیتی ہے، نہلا کے ماں باپ کے پاس پیش کیا جاتا ہے، باپ کا چہرہ خوش ہوتا ہے، ماں کا چہرہ خوش ہوتا ہے، دوست احباب رشتے دار خوشی مناتے ہیں کہ بچہ حسین و جمیل ہے۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تتلا کے بات کرتا ہے، ہلکی ہلکی آوازیں بات کرتا ہے، اس کا تتلانا اور پیارا لگتا ہے، اور اچھا لگتا ہے، اور پیارا لگتا ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جب وہی بچہ 7-8 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، تب وہ بچہ سے ہلکا ہلکا چل محسوس ہونے لگتا ہے۔ کیوں؟ جو بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، پریشانی لگتا ہے، ارے ایسا کر دیا، ارے ایسا کر دیا۔ اب بچہ بڑھتے بڑھتے جب وہ بلاغت میں پہنچ جاتا ہے، 17-18 سال کا ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کو تعلیم اسلام نہیں دیے، آپ اسے قرآن کی تعلیم نہیں دیے، آپ اس کو حدیث کی تعلیم نہیں دیے، آپ اس کو نماز کی تعلیم نہیں دیے، آپ اس کو روزے کی تعلیم نہیں دیے، آپ اس کو شریعت مصطفیٰ کی تعلیم نہیں دیے، آپ اس کو انگلش میڈیم میں تعلیم دیے ہیں، آپ اس کو آئی اے بی اے ایم اے آئی ٹی آئی جو چاہے وہ کرا دیجیے، گریجویٹ پڑھا دیجیے، آپ کلیکٹر بنا دیجیے، ایڈوکیٹ بنا دیجیے، جو چاہیے وہ بنا دیجیے، مگر وہ بچہ آپ سے تماچا اٹھانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ بچہ تماچا لے کے کھڑا ہو جائے گا۔ میری بات بہت غور سے سنو پیارے، ایسا دن کبھی نہیں آتا۔ کائے کہ علم دین حاصل کرنا 1000 سال نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک انسان کے پاس 5 بیٹا، کتنا بیٹا؟ 5 بیٹا۔ ایک بیٹا ہے جج، ایک بیٹا ایس پی ہے، ایک بیٹا کلیکٹر ہے نا، ایک بیٹا ایس ڈی او، اور ایک بیٹا معمولی سے امام۔ اب ہوا پتا جی کا مانے ابو کا انتقال۔ اب ایس پی صاحب اپنے فورس کے ساتھ گاڑی لگا، ایس پی صاحب آئے تو 2 جیپ ساتھ میں آئے، 2 جیپ ساتھ میں آئے۔ ایس پی صاحب اترے، بولا میرا باپ مار گیا۔ جج صاحب آئے تو آگے ایک تو گاڑی، پیچھے ایک تو گاڑی، بیچ میں جج صاحب کا گاڑی کہ میرا باپ مر گیا۔ کلیکٹر صاحب آئے تو ان کا بھی آگے گاڑی، پیچھے گاڑی، بیچ میں ایک تو کلیکٹر کی گاڑی۔ ایس ڈی او صاحب آئے، ان کا بھی یہی معاملہ۔ مر مولانا صاحب کو دیکھو ادھر سے پیدل چلے ہوئے آ رہے، ان کا پاس نہ گاڑی ہے نہ گھوڑا ہے، کچھ نہیں، مولانا صاحب پیدل۔ جب آنے کے بعد باپ کے جنازے کے پاس جب 5 بھائی بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، اب ایس پی دیکھتا ہے کلیکٹر کو، کلیکٹر دیکھتا ہے ایس ڈی او کو، ایس ڈی او دیکھتا ہے مجسٹریٹ کو، مجسٹریٹ دیکھتا ہے مولانا کو۔ تھوڑی دیر کے بعد تمام لوگ جو رات کو اٹھا کے لے کے آئے تھے، قبرستان کے قریب لگے تھے، وہ سب باندھنا شروع کرتے ہیں، تمام لوگ سب باندھ لیتے ہیں۔ وہی سب میں اس کا 5 بیٹا ہے، مجسٹریٹ بھی ہے، کلیکٹر بھی ہے، ایس پی بھی ہے، ڈی آئی جی بھی ہے، جو بھی ہے اس کا سب بیٹا ہے، مولوی بھی ہے، سب بیٹا بیٹھا ہوا ہے، لوگ سب باندھ رہے ہیں۔ یعنی ایس پی کی ہمت نہیں کہ وہ جا کے باپ کا جنازہ پڑھا دے، جج کی ہمت نہیں کہ وہ باپ کا جنازہ پڑھا دے، کلیکٹر کی ہمت نہیں کہ وہ باپ کا جنازہ پڑھا دے، ایس ڈی او کی ہمت نہیں کہ وہ باپ کا جنازہ پڑھا دے، وہ باپ کا جنازہ پڑھا دے، کیونکہ کلیکٹر جو ہے وہ آ رہا ہے تو آ رہا ہے، اب آدمیوں کے سپورٹنگ میں آ رہا ہے، سپورٹنگ لے کے آ رہا ہے، اس کو اپنی جان کا خطرہ خود ہے کہ میں جاؤں، اگر اکیلا جاؤں گا تو مجھے
تجھے مار دیا جائے گا، مگر ابھی بیٹے سے واسطہ نہیں ہے، ایسے ایپل بیتے بال بیتے کیٹ جانتا ضرور ہے، کیٹ بلی ریٹ چوہا، یا اللہ میرے ابا کی کمر میں بلی چوہا ناک تک پہنچا دی، یہ کہنا ضرور جانتا ہے، مگر کل اللہ احد پڑھنے نہیں جانتا۔ وہ دیکھو پیارے جو ایس پی آیا، ایس پی بھی کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے، مجسٹریٹ بھی دیکھ رہا ہے، ڈی آئی جی بھی، وہ ایس ڈی او بھی دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ مولانا جو پیدل آ رہا تھا اب وہ آگے بڑھتا ہے، کفن کے ٹکڑے پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، پیچھے ایس ڈی بھی ہو گیا، پیچھے مجسٹریٹ بھی ہو گیا، پیچھے ایس ڈی او بھی ہو گیا، مگر وہ پیدل آنے والا وہ اولاد سے پیدل آ رہا تھا، باپ نے اس کے پیچھے محنت نہیں کیا، باپ نے اس کے پیچھے 10 لاکھ روپیہ خرچہ نہیں کیا، اس کے باپ نے 10 سے 15 لاکھ خرچہ کر کے اس کو پیمنٹ، اس کو ڈگری نہیں دلایا، اس کے باپ اس کو ایک معمولی سے مدرسے میں پڑھایا، معمولی سے مدرسے میں پڑھایا ضرور، مگر باپ کا جنازہ کا نماز پڑھا رہا ہے، وہ معمولی سے مدرسے میں پڑھنے والا، وہ معمولی کا مولوی، مگر جس کو باپ نے اچھے سے اچھے پوسٹ میں کھڑا کیا ہے اس کی ہمت نہیں کہ وہ جا کے مسلم میں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا دے۔ زندہ باد، اللہ اکبر۔ کسی کی طاقت نہیں کہ جنازہ پڑھا دے، پڑھا رہا مولانا پڑھایا۔ کہنے کا مقصد میرا کیا ہے، میں یہ بات مثال دیا، آپ کو مثال دیا کہ آپ کے پاس بھی اولاد ہے، پیارے آپ کو نہیں پڑھے، مگر یاد رکھنا 2 وقت کھانا، اکال بات کھا لینا، چٹنی کے ساتھ کھانا کھا لینا، مگر بچے کو علم دین ضرور دے، کیونکہ جب تمہارے اولاد کے اندر علم دین ہوگا، جب تمہارا اولاد عالم ہوگا، جب قرآن پڑھنے والا ہوگا، قرآن پہ عمل کرنے والا ہوگا، قرآن سمجھنے والا ہوگا، قرآن پہ چلنے والا ہوگا، تو پیارے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے نا ایمان والو اللہ کے دربار سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو قرآن سچوں تک لے کے جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اتنے انسان، مگر افسوس کی بات چہرے میں داڑھی چل کے باقی سب کا داڑھی نہیں کھائے گا۔ ایک آدمی سے ہم نے پوچھا، امام صاحب سمجھے نا، ایک آدمی سے ہم نے پوچھا کہ بھائی صاحب اچھے خاصے آپ ہٹے کرتے نوجوان آدمی ہیں، آپ داڑھی کاہے نہیں رکھتے؟ بولے مولانا صاحب کیا بات بتائے آپ کو، ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھتے، میرا شادی ابھی نہیں، داڑھی نہیں رکھتے ہیں، میں شادی نہیں ہوں، بولے کہا ہے داڑھی رکھی ہو شادی نہیں مانے، داڑھی کا شادی سے مطلب ہے، مولانا صاحب داڑھی رکھنے مانے سب ہم پوچھا اور پرت جو لڑکی دیکھی گئی وہ پسند نہیں کرے گی۔ اب پوچھا کہ بھائی اچھا ہے ٹھیک ہے، جب آپ داڑھی نہیں رکھتے تو ایسے اگر کوئی آئے آپ کے گھر آیا بہن کا رشتہ لے کر آپ کو پسند کر لیا تو آپ کے چہرے میں تو داڑھی بھی نہیں اور موج بھی نہیں، اور مرد کی عورت کی پہچان میں نہیں آ رہا، کوئی آیا بھول سے بہن کا رشتہ لے کے بہن سے خوبصورت آپ ہی بیٹا آ گیا تو آپ کو پسند کر لیا تو کیا کریے گا؟ کیا کریے گا؟ کہنے کا مقصد ہے داڑھی کیا؟ ایک صحابی رسول تھے جن کے چہرے پہ صرف ایک داڑھی تھی، کتنی داڑھی تھی؟ ایک داڑھی، سب بولو کتنی تھی؟ ایک داڑھی تھی، اور سرکار روزانہ دیکھ کے ان کو مسکرایا کرتے تھے۔ اب بولو اتنا بڑا خدمت ہوگا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھے اور دیکھ کے تبسم فرماتے، سرکار دیکھ کے مسکرا دے، اس کے قسمت کا عالم کیا ہوگا اور اس کا عالم
انسان کیا ہوگا؟ وہ انسان خوش رہتا تھا، روزانہ نماز پڑھنے مسجد نبوی آیا کرتا تھا، مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا تھا، سرکار کی روضے سے داخل مسجد نبوی میں داخل ہوتا تھا، پہلی سب میں سرکار کے پیچھے نماز ادا کرتا تھا، سرکار سلام بھیجنے کے بعد اس کی طرف دیکھ کے تبسم فرمایا کرتے تھے، سرکار تبسم فرماتے تھے، وہ انسان خوش ہوتا تھا اور خوش ہو کے چلا جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ انسان اپنا چہرہ تو آئینے میں دیکھا، آئینے میں دیکھنے کے بعد تعجب میں پڑ گیا اور کہنے لگا، یہ لوگوں دنیا میں نے دیکھا تمام کے چہرے میں، پورے چہرے میں داڑھی ہے، پورے چہرے میں داڑھی ہے، میرے چہرے میں تو صرف ایک داڑھی ہے، یہ ایک داڑھی سے کیا ہوگا؟ یہ ایک داڑھی سے کیا ہوگا؟ پورا داڑھی رہتا تو بہت مزہ آتا، چلو یہ ایک نہیں رہے تو اچھا ہے۔ اس انسان نے وہ داڑھی کو توڑ دیا، داڑھی کو توڑنے کے بعد وہ میرے نبی پاک شاہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار کی نماز امامت کر رہے ہیں، سرکار کے پیچھے وہ انسان امامت نماز پڑھ رہا ہے، سرکار سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد اس کی طرف چہرہ گھماتے ہیں، دیکھنے کے ساتھ اپنا چہرہ پھیر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا حال ہوگا؟ بولو ایمان سے فیصلہ کرو، جس کو مصطفیٰ دیکھتے تھے تو ہنستے تھے اور اس کو آج دیکھ رہے ہیں تو منہ موڑ لے رہے ہیں، کیا عالم ہوگا؟ کیا سوچتا ہوگا؟ وہ انسان پریشان ہو گئے، پریشانی میں تڑپنے لگے، بلکنے لگے، رونے لگے، لرزنے لگے، لرزتے ہوئے قدم مصطفیٰ پہ گر گئے۔ گرنے کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہندو حالنا، یا نبی اللہ ہندو حالنا، یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ آقا روزانہ آپ مجھے دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے مگر آج مسکرائے نہیں، آج مجھ سے منہ پھیر لیجیے، آج مجھے مسکرائے نہیں۔ آقا مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ اے میرے آقا مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ آپ جب مجھ سے دنیا میں منہ موڑ لے رہا تھا تو آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ جب دنیا میں منہ موڑ لے رہے محمد رسول اللہ تو آخرت میں کیا ہوگا؟ اے نبی پاک، اے شاہ اولاد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سے کیا غلطی ہو گئی جو آپ مجھ سے پہلے تو تبسم فرماتے تھے اب منہ موڑ لے رہے ہیں؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میاں میں جو ہنستا تھا، اے پیارے بات سن لو پہلے، اس کے بعد بات کرنا۔ بات سنو، ٹھیک ہے؟ پاک پڑھو، میں نے کیا سرکار کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی؟ کیا غلطی ہو گئی؟ آقا جب دنیا میں آپ مجھ سے منہ پھیر لے رہے تو آخرت میں آپ مجھ کو نہیں دیکھ پائیں گے، مجھ کو تو نہیں دیکھ پائیں گے۔ سوچیے جس کو نبی دیکھ کے ہنستے ہوں اور ایک دن دیکھ کے منہ گھما لے تو انسان کا کیا عالم ہے؟ خود فیصلہ کرے، دل روئے گا، دل تڑپے گا، بے چینی چھا جائے گی، پریشانی محسوس ہوگی۔ سرکار نے فرمایا، پیارے جو تمہارے چہرے پہ داڑھی تھی، تمہارے چہرے پہ جو داڑھی تھا، ایک بال تھا، اس بال میں جنت کے 80 فرشتے جھولا جھولا کرتے تھے، میں فرشتوں کے جھولے کو دیکھ کے مسکرایا کرتا تھا، نادان تو نے فرشتے کے جھولے کو قتل کیا، اس لیے میں تم سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ زندہ باد، اللہ ختم کر دے کہ اور کچھ ایک دو واقعہ سنا ہے؟ ٹھنڈا لگ رہا ہے، ایک واقعہ سن لیجیے پھر بات ختم کر دیتے، ٹھیک ہے؟ بابا زبان پاک پڑھے،
اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک انسان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے آج، سمجھے؟ وہی تو بتلا رہے ہیں. آج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. آج یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا غالغل کتاب الاری ہوگی، وہ یہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں. ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. سرکار کی کتاب نازل ہوئی، میرے نبی کے ولادت کا دن ہے. آج کے دن میں جہاں تک ہو سکے خوشیاں منائیے. کیوں کہ عید سے بھی بڑے دن ہے. عید بھی ملا تو آج ہی کے صدقے میں ملا، روزہ بھی ملا تو آج کے صدقے میں ملا، یہ 30 پارہ کا قرآن ملا تو آج ہی کے دن کے صدقے میں ملا، یہ شب معراج کی رات ملی تو آج ہی کے صدقے میں ملا، یہ شب بارات ملا تو آج ہی کے صدقے میں ملا، یہ لیلۃ القدر ملا تو آج ہی کے صدقے میں ملا. ارے تمہیں غوث پاک ملے تو آج کے صدقے میں ملے، ہمیں غوث پاک ملے تو آج ہی کے دن کے صدقے میں ملے، ہمیں حضرت غریب نواز ملے تو آج ہی کے صدقے میں ملے، ہمیں حضرت مخدوم اشرف ملے تو آج ہی کے صدقے میں ملے، ہمیں حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار ملے تو آج کے صدقے میں ملے، ہمیں قاضی مقبول امام ملے تو آج کے صدقے میں ملے، ہمیں سید شاہ مظاہر امام ملے تو آج کے صدقے میں ملے، ہمیں سید شاہ عطا حسین ملے تو آج کے صدقے میں ملے، ہمیں حضرت سید شاہ غلام حسین ملے تو آج کے صدقے میں ملے، حضرت سیدنا مخدوم محمد منم پاک ملے تو آج کے صدقے میں ملے، ہمیں حضرت سیدنا امیر محمد امجری ملے تو آج کے صدقے میں ملے. ارے پیارے ہمیں سرکار جی ملے تو آج کے صدقے میں ملے. دوستو غور کر کے سن لینا، ایک بات کو یاد رکھنا، وہ ہر چیز کو جان لینا، ہر ایک کام کو چھوڑ دینا، مگر کبھی بھی 12 ربیع الاول کا دن ہو تو اپنے گھر کو پہلے سجانا، اپنے گھر کو پہلے سجانا سنوارنا، کیونکہ میرے نبی کی ولادت کا دن ہے. اسی دن کے بارے میں اللہ رب العزت کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے میں اللہ، ان اللہ میں اللہ وملائکتہ اور میرے فرشتے یصلون علی النبی آپ پہ درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی میرے نبی پہ درود پاک پڑھا کرو، درود و سلام پڑھا کرو، درود پڑھو، سلام پڑھو. آج کے دن میں لنگر لٹاؤ، آج کے دن میں غریبوں کو کھانا کھلاؤ، آج کے رات کو جاگو، رات میں عبادت کرو، عبادت کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرو، سرکار کے عشق میں درود پاک پڑھا کرو. کم سے کم میں ایک بات بولوں، آج آپ بولتے ہیں، میں یہاں جب سے آیا کم سے کم 5-6 آدمی مجھے بول چکے حضرت ہمارے بستی بہت غریب بستی ہے، ہم 32 گھر کا آدمی ہے، ہمارے بستی زیادہ مالدار بستی نہیں ہے، ہم تمام بس اتنا ہے کہ جو روز کماتے ہیں ہر روز کھاتے ہیں، بس اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی جمی جمائی پر رقم نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کو ایک آج پیاری سی چیز بتا دوں جس کو آپ کرو انشاءاللہ تعالی آگے سال یہی ربیع الاول کے دن تم یہاں پہ اس کے 10 گنا اچھا اسٹیٹ بنا لو. بولو بتائے تمہیں کرو گے؟ قل هو اللہ سب کو معلوم ہے، سورہ اخلاص سب کو معلوم ہے، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اول آخر 11 بار رات میں نماز پڑھ کے جب بستر میں سونے جاؤ تو 11 بار پہلے درود شریف پڑھ لو، سمجھے نا؟ پہلے درود شریف 11 بار پڑھ لو، اس کے بعد 21 بار قل اللہ احد پڑھو. کتنا بار؟ 321 بار، مانے 7 قرآن پاک کا ثواب ملے. پھر 11 بار درود شریف پڑھو، اس کا ثواب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دو. 1 سال تک ایسے کرو، تمہارا حالات آج جیسے 10 گنا اچھا نہیں ہو جائے تو آگے سال مجھے مدد ملانا. برادران ملت اسلامیہ، آج کے دن آپ تمام کو بھی سرکار کی آمد مبارک ہو. اور میں اب آپ سے رخصت لینے جاتا ہوں. کہیں میری تقریر میں کہیں غلطیاں، خامیاں، گستاخیاں، بے ادبیاں، کوتاہیاں ہوئی ہو تو
اللہ معاف کرے. میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.